انہوں نے اپنے استاد کی کتاب کی شرح لکھی اور استاد کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کی فلاں کتاب کی شرح ہے، دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت پسند کیا، چنانچہ اسی خوشی میں اپنی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد سے وہاں جو فتویٰ نکلتا تھا اس میں ان عالم صاحب، ان کے استاد، اس لڑکی تینوں کے دستخط ہوتے تھے۔ بدون اس کے دستخط کے کوئی فتویٰ نہیں نکلتا تھا۔ یہ کمال لڑکی نے حاصل کیا تھا۔ بہرحال جب کام کیا جائے گا تو ضرور ہوگا، لیکن دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، کام کرنے سے پہلے کام کرنا سیکھیے۔ دوسری یہ کہ جو کوئی کچھ کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ دیکھیے حکیم صاحب نے لکھنؤ سے خط لکھا تھا کہ کام شروع کر دیا ہے، پہلے دن اخلاص پر بیان کیا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ مجلس کو سیدنا عمر کی اس دعا پر ختم کیا: اللہم اجعل اعمالنا کلها صالحہ واجعل کلها لوجہک خالصہ ولا تجعل لغیرک فیہا شیئا۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو صالح بنا دیے، ان سب کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دیے، اپنے غیر کے لیے اس میں کچھ حصہ نہ بنائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کی ہر چیز میں ضرورت ہے۔ فرما رہے ہیں ہمارے سارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دیے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کرے۔ اب جس طرح گھی ناخالص ہو گیا ہے، تیل ناخالص ہو گیا، اسی طرح ہمارے اعمال ناخالص ہو گئے۔ یہ دیہاتی لوگ خالص کو بھی ناخالص کہتے ہیں۔ کل میں نے بیان کیا کہ ایک شخص کہتا تھا، ممتاز بھائی سنیے، ایک شخص کہتا تھا کہ میں لاہور کو الٹ دوں گا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ میں لاہور کو الٹ دوں گا، حالانکہ خود کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پیر کامل تھے، انہی کے بھروسے پر وہ کہتا تھا کہ میں لاہور کو الٹ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا، نتیجہ کیا عرض کیا، اس سے معلوم ہوا کہ سلسلے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کچھ نہیں ہے مگر سلسلہ اس کا صحیح ہے تو اوپر سے کمک پہنچتی ہے، اوپر سے کمک پہنچتی ہے۔ میری والدہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے والد حضرت عبد شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ سوال کیا کہ آپ کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے، آپ کا تعلق کس سے ہے، کہاں تک، اس طرح کی کوئی بات کہی۔ کہا کہ یہ سن کر کے پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ مجھے اپنے غلطی کا احساس ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ جو گردن جھکائی، سر اٹھایا، چہرہ سرخ، کہا کہ سیدنا علی تک پہنچتا ہے میرا سلسلہ، میرا سلسلہ سیدنا علی تک پہنچتا۔ جب مخلوق کے تعلق اور اس کی پشپناہی کا یہ حال ہے تو اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیت واستہداک فہدیت واستنصرک فنصرت۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیے جنہوں نے آپ پر توکل کیا، آپ کافی ہو گئے، اور انہوں نے ہدایت مانگی تو آپ نے ہدایت دے دی، مدد مانگی تو آپ سے تو آپ نے ان کی پوری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ بزرگ ہونا آسان نہیں ہے، مگر کسی پہنچے ہوئے کے ساتھ ہو لینا یہ آسان ہے۔ بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد، بود مورے داش کے در کعبہ رسد، دست پر پائے کبوتر زد مناگاہ رسید۔ ایک چوٹی کو خواہش ہوئی کہ کعبہ کو جائے، اب خود تو پہنچنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ کیا کہ ایک کبوتر کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اس طرح کعبہ پہنچ گئی۔ اسی طرح انسان اگر خود ضعیف الہمت ہو، اس کو چاہیے کہ کسی قوی الہمت کا ہاتھ پکڑے،
پہنچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور آسان بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے وعظ میں بسم اللہ کی فضیلت بیان کی اور اس کو پڑھ کر جو کام کیا، اور یہ کہا کہ اس کو پڑھ کر جو بھی کام کیا جائے پورا ہو جاتا ہے۔ ایک دیہاتی نے بھی اس کو سنا، بہت خوش ہوا کہ چلو دریا پار کرنے کا اچھا نسخہ مل گیا۔ اس کے بعد سے بسم اللہ کہہ کے دریا میں قدم رکھتا اور پار ہو جاتا۔ ایک دن دریا کے کنارے موجود تھا، دیکھا کہ اس کنارے پر مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں۔ پوچھا کہ مولانا کیسے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس پار کشتی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے تو بسم اللہ کی فضیلت بیان کی تھی، میں تو اسی دن سے اسے پڑھتا ہوں، دریا کے پار ہو جاتا ہوں اور چلا آتا ہوں۔ مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے؟ ایک پڑھنا صرف زبان سے ہوتا ہے اور ایک ایمان و اعتقاد کے ساتھ۔ اس دیہاتی نے ایمان و اعتقاد کے ساتھ پڑھا تھا اور عمل بھی شروع کر دیا تھا۔ مولوی صاحب اس درجے کے نہیں تھے، رہ گئے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھہریے میں آتا ہوں، چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اس پار چلا گیا اور مولوی صاحب سے کہا آپ میری لکڑی پکڑ لیجیے۔ پھر بسم اللہ پڑھا، پڑھ کر دریا میں قدم رکھا اور اس پار پہنچا۔ خود مولوی صاحب نہیں آ سکے، وہ چونکہ پہنچا ہوا تھا اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ بھی پار ہو گئے۔ تو دیکھیے وہ شخص نے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملہ درست کر لیا تھا، اس کی برکت ظاہر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ کو اس کا علم بھی ہو گیا تھا، لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء کی شروع کے ساتھ یہ پڑھا، آپ نے یہ کہہ کر کے پی لیا۔ بفضلہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوا، دوسرا کوئی پیتا تو مر جاتا، چونکہ اعتقاد و ایمان کے ساتھ پیا تھا، اس نے اپنا کام کیا اور زہر ناکام ہو گیا۔ حضرت حاجی قدس اللہ سرہ نے پہلے بیعت حضرت مولانا نصیر احمد صاحب حنفی نقشبندی مجددی سے کی، ان سے اجازت و خلافت ملی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت میاں جی نور محمد صاحب سے بیعت ہوئے۔ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں تم ہو نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، دیکھیے ان حضرات نے توحید میں کیسی احتیاط کی، اس کا پوچھنا ہی کیا۔ شیخ یعنی پیر ہی اس کا ذریعہ تھا، ان حضرات نے اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ اب حال یہ ہے نہ تو توحید ہی کو سمجھتے ہیں نہ اس کے ذریعے کو سمجھتے ہیں، پھر اس کا کیا حق ادا کریں گے؟ اور یہ اللہ نے اپنے پاس آنے جانے والوں کو توحید سکھایا ہے۔ خود ان کا ایک عمل اس طرح سے توحید میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا جسے بادشاہ تک کو متاثر کر دیتے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک شخص نے بادشاہ وقت کے پاس سفارش کی، درخواست کی، انہوں نے سفارش نامہ لکھ دیا۔ اس میں یہ لکھا کہ حامل رقیہ تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر جا رہا ہے، اس کا معاملہ اولاً میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا، پھر تمہاری طرف پیش ہے۔ اگر تم نے اس کی مراد کو پوری کر دیا تو حقیقتاً حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، تم بظاہر واسطہ بنو گے، اس لیے ہم شکر گزار تمہارے بھی ہوں گے۔ اور اگر تم نے اس کو نہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ معنی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو منظور نہیں تھا، اس لیے ہم تم کو معذور سمجھیں گے۔ بادشاہ نے جب اس سفارش نامہ کو پڑھا تو اچھل پڑا اور نہ معلوم اس کو کتنا دیا ہوگا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ ظاہری علوم میں مشغول تھے۔ ایک دن ایک مجذوب آیا اور ان کے کان میں یہ کہہ کر کے چل دیا، درکند ہدایہ نتبہ یافت خدارا سیپارے دل بھی کہ کتابیں بے ادینیست۔ یہ تم کنز ہدایہ میں خدا کو نہیں پا سکتے ہو، یعنی کتابوں کے اوراق میں، اس کے لیے تو دل کا سپارہ دیکھو، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ بس اس شعر کو سننا تھا، ان کے قلب میں آگ ہی تو لگ گئی، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ایک جگہ ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، سمجھ لیا کہ یہ کامل شخص ہیں، ان کے پاس رہا جائے گا تو یہ پہنچا دیں گے، چنانچہ ان کی خدمت میں رہ پڑے۔ بعد میں جیسے شخص ہوئے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، حضرت مجدد صاحب کے پیر ہوئے۔
میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بزرگی ملی ہے انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اپنے کو مٹایا ہے، کسی کے آگے جھکایا ہے، اپنے اندر اسباب بزرگی پیدا کیے ہیں، تب لوگوں نے ان کو بزرگ مانا ہے۔ اب لوگ یہ چاہیں کہ بزرگوں کی جگہ الفاظ کے ذریعے لے لیں تو یہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص یہ چاہے کہ صرف دین کے ذریعے بزرگ بن جائے تو لوگ بھی اس کے ساتھ اہل اللہ جیسا معاملہ کرنے لگیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تکیہ پر جائے بزرگان نتوازد بگزاف، مگر اسباب بزرگی ہم آمادہ کنی۔ مسند مشیخت پر کوئی شخص دین کے ذریعے نہیں بیٹھ سکتا، اگر اس پر بیٹھنا چاہتا ہے تو بزرگوں کے صفات اپنے اندر پیدا کرنی۔ اور اب لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے خلافت مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جلدی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر جلدی سے دے دیں تم لے کر چل دو، اور آؤ نہیں ہمارا جی تم کو دیکھنے کو چاہیں تو ہم کیا کریں گے، اس لیے برسوں دوڑائیں گے، اور جب سمجھ لیں گے کہ اب ہم سے بھاگو گے نہیں تب دیں گے۔ یہ دولت بہت زیادہ باوقت چیز تھی، اتنی سستی نہیں تھی جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی چیز مشقت کے بعد ملتی ہے تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک شخص نے کسی کو دیکھا کہ نہایت قیمتی دوشالہ جو سے جوتا صاف کر رہا، اسے تعجب ہوا، کہا کہ بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ دوشالہ باپ کی کمائی کا ہے اور جوتا میری کمائی کا ہے، جو چیز مفت ملتی ہے اس کی آدمی ایسی ہی ناقدری کرتا ہے۔ اہل اللہ نے ہر زمانے میں اپنے طالبین کا امتحان لیا ہے، لوگوں نے بھی اپنی طلب و محبت کا ثبوت دیا ہے۔ دہلی میں ایک طالب علم تھے جو کہ صاحب نسبت بزرگ بھی تھے، طالب علم بھی تھے اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے وعظ کے بعد مسافہ کرتے کرتے ایک رئیس کی ناک پکڑ کر ہلا دی۔ انہوں نے کہا حضرت اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ میرے بدن کے کپڑے اتروا کر دلی کے بازار میں جوتیاں لگائیں، تب بھی مجھے جو عقیدت و محبت آپ سے ہے اس میں فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کچھ سمجھ کر مانا ہے، جو سودا آپ کا ہمارے سر میں سمایا ہوا ہے وہ ان چیزوں سے جانے والا نہیں ہے۔ تو ہو کہ تو شروع مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے مثال بزرگوں کی، اور ان کے ماننے والوں کے ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی بزرگ ہوا ہو اور لوگوں نے ان کو جانا پہچانا نہ ہو، بغض اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی ہی رکھا ہو، اور باقی جسے مخلوق کی نفع رسانی کے لیے منتخب فرما لیا ہے اس کو لوگوں نے بہت مانا ہے۔ اچھا تھوڑی سی بات دہلی کا ایک واقعہ اور سناتا ہوں، ربط آپ ملا لیجئے گا، یعنی اس واقعے کا پچھلے مضامین سے کیا تعلق ہے وہ آپ ملا لیجئے گا۔ حضرت کی باتیں ایسی ہوتی تھیں، دوران مجلس کبھی کبھی بالکل الگ سی بات کہتے تھے، لیکن وہ کچھ ہوتی تھی، سمجھنے والے اس کو سمجھتے تھے۔ باقی عشق و محبت کی باتیں تو بے ضابطے ہوا کرتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے درخواست کی کہ ہماری لڑکی کی شادی ہے، آپ فلاں رئیس کے یہاں میری سفارش فرما دیجیے۔ انہوں نے اس کے نام ایک رقعہ لکھ دیا، اس شخص نے لے جا کر اس امیر کو دیا، اور رئیس ان بزرگ کا مخالف تھا۔ ان کا پرچہ دیکھ کر جل گیا، بہت غصہ ہوا، اس رقعہ لانے والے سے کہا کہ لے جاؤ، ان سے کہہ دے اور ان سے کہہ دو کہ ان کو اپنے فلاں جگہ رکھ لینے ہے، بدتمیزی کی۔ یہ شخص واپس آیا، بہت نادم ہوا کہ آج میں نے ان بزرگ کو گالی کھلوائی۔ جب ان بزرگ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اب یہ کیا کہتا، خاموش رہا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ کیا کہا۔ کہا کہ میں کیسے کہوں، کیا کہوں، حضرت کو گالی دی ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا گالی دی ہے، تم بتاؤ مجھے کہ گالی کیا دی ہے۔
مجبوراً اس نے بتایا کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے. فرمایا کہ اس کے پاس پھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اگر ایک مسلمان کا کام اس سے چل جائے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ہوتے تھے اہل اللہ. اس نے جا کر کہا، اس جملے کا سننا تھا کہ امیر اپنی جگہ سے اٹھا، گرتا پڑتا ان بزرگ کی خدمت پہ پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت معاف فرما دیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. اور کہا کہ یہ تھیلی حاضر ہے، اس میں سے جتنا روپیہ چاہیے اس کو دے دیجیے. یہ شخص میرا محسن ہے، اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو پہچانا ہے. اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا باجان جانا ہمراز کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھ کھول دی اور مجھ کو محبوب حقیقی کا ہمراز بنا دیا. دیکھتے ہیں آپ جو بے اعتقادی کی بات تھی وہی ذریعے اعتقاد بن گئی. حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے کہ یہی کیا حضرت سے ایسی باتیں بیان فرماتے تھے جس سے عبرت ہوتی تھی، ایمان تازہ ہوتا تھا. ہم نے سیکھا ہی نہیں ورنہ ایسے نہ ہوتے. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مکے میں ایک بزرگ رہتے تھے، سودا وغیرہ خود جا کر لے آتے. ان کا یہ طریقہ تھا کہ کسی دکاندار سے 2 پیسے کا سودا لیتے تو پوری ہمیانی پوری تھیلی الٹ دیتے. اس میں سے 2 پیسہ نکال کر دکاندار کو دے دیتے، بقیہ پیسہ پھر اسی تھیلی میں رکھ کر چلے آتے. ایک دفعہ کسی اچکے نے اچک لیا، تاک لیا. جب بزرگ گلی میں مڑے ان کے ہاتھ سے تھیلی اچک کر کے چمپت ہو گیا. انہوں نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں کون لے گیا، اپنے گھر میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ گلی میں ایک شور سنا. کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگوں شیخ جو اس گھر میں رہتا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے. محلے کے لوگ جمع ہو گئے اور سب لوگوں نے اسی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ چپ رہو، کیا بکتے ہو، اس گھر میں تو ایک بزرگ رہتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، ان کو بلاؤ، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا. لوگوں نے دستک دی، شیخ اندر سے باہر آئے. اس شخص نے کہا یہ تھیلی لے لیجئے. کہا یہ میری نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کی ہے، میں نے اسے آپ کے ہاتھ سے چھین لی ہے. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ قصہ کیا ہے. شیخ فرما رہے کہ میری نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کی. بالآخر لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا راز ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بتلا دیجیے. فرمایا کہ بھائی اس نے جب میرے ہاتھ سے اسے لے لیا، میں نے یہ خیال کیا کہ میری وجہ سے خواہ ایک مسلمان پر قیامت میں مواخذہ ہوگا. میں نے اسے ہبہ کر دیا. قبضہ اس کا تھا ہی، قبضہ ہبہ قبضے سے تام ہو جاتا ہے، لہذا اب یہی اس کا مالک ہے، میں نہیں ہوں. لوگوں نے کہا بھائی تو ہی رکھ لے، ابھی اس کو واپس نہیں لے لیں گے. اس شخص نے کہا میری آنکھ تو درست کر دیجیے میری آنکھ تو درست کر دی. آپ کے روپے لینے کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا، گھر کی طرف کا راستہ ہی نہیں آتا. انہوں نے دعا کر دی، اس کی آنکھ درست ہو گئی. تمام مکے میں شور ہو گیا. ایک شخص نے ایسی حرکت کی اور بھگت گیا. ان بزرگ کی کرامت جو ہے مشہور ہو گئی. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے معاملات میں انہی سے مشورہ دیتے ہیں. وہ صاحب جو بھی فرماتے ہیں لوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مجھے پتہ چلا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں نے آپ کے قریب جا کر ان الفاظ سے سلام کیا. کیا سلام کیا؟ علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ. یہ الفاظ میں نے 2 مرتبہ کہے تو آپ نے فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو بلکہ السلام علیکہ کہو، اس لیے کہ علیکہ السلام مردوں کا سلام ہے. جب مردوں کو سلامتی بھیجی جائے تو اس میں لفظ سلام بعد میں ہوتا ہے اور علیکہ پہلے ہوتا ہے.
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سلام کی ابتدا کرنی ہو تو السلام علیکم کہنا چاہیے لیکن جب سلام کا جواب دینا ہو تو اس کا طریقہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، گویا کہ جواب میں علیکم کا لفظ پہلے لایا جائے۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم کہہ دے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ آج کل یہ ریت پڑ گئی ہے، السلام علیکم کے جواب میں بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے نا، السلام علیکم کہتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر دو آدمی ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو ابتداءً سلام کرنا چاہے، جس کے نتیجے میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں السلام علیکم کہیں، اس صورت میں دونوں پر ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ لہذا دونوں وعلیکم السلام بھی کہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو سلام کرنے کا آغاز کیا ہے، اس لیے ہر شخص پر جواب دینا واجب ہو گیا۔ اس حدیث سے ایک اور بنیادی بات معلوم ہوئی، 10 منٹ کی بات اور سننی ہے، جس سے آج کل لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں، وہ یہ کہ احادیث کے معنی مفہوم و روح تو مقصود ہے ہی، لیکن شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بھی مقصود ہیں۔ دیکھیے السلام علیکم اور علیکم السلام دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی ملاقات ہی میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سنت طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہو۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اس کے ذریعے آپ نے امت کو سبق دیا کہ شریعت اپنی مرضی سے راستہ بنا کر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پر اکثر رہتا ہے کہ شریعت کی روح دیکھنی چاہیے، ظاہر اور الفاظ کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ معلوم نہیں وہ لوگ روح کو کس طرح دیکھتے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی خوردبین ہے جس میں ان کو روح نظر آتی ہے، حالانکہ شریعت میں روح کے ساتھ ظاہر بھی مطلوب و مقصود ہے۔ سلام ہی کو لے لیں، آپ ملاقات کے وقت السلام علیکم میں بجائے اردو میں کہیں سلامتی ہو تم پر، دیکھیے معنی و مفہوم تو اس کے وہی ہیں جو السلام علیکم کہیں، لیکن وہ برکت اور اتباع سنت کا اجر و ثواب اس میں حاصل نہیں ہوگا جو السلام علیکم حاصل ہوتا ہے۔ یہ سلام مسلمانوں کا شعار ہے، اس کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا، چین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، لیکن ان کی زبان ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان سے بات چیت کرنے اور جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز ہمارے ان کے بیچ میں مشترک تھی، وہ یہ کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ذریعے وہ جذبات کا اظہار کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی برکت تھی، یہ سنت نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ ان الفاظ میں جو نور و برکت ہے وہ کسی اور لفظ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کل فیشن کی اتباع میں سلام کے بجائے کوئی آداب عرض کہتا ہے، کوئی تسلیمات کہتا ہے، کسی نے سلام مسنون کہہ دیا۔ یاد رکھیے ان الفاظ سے سنت کا ثواب، سنت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرا سا لفظ بدلنے کو گوارا نہ کیا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے اندر یہ الفاظ بھی تھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یعنی میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی اور اس نبی پر ایمان لایا جن کو آپ نے بھیجا۔ چند روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا جو دعا میں نے تم کو سکھائی تھی مجھے سناؤ، تم کیا پڑھتے ہو؟ ان صحابی نے دعا سناتے ہوئے
ایک لفظ تھوڑا سا بدل دیا اور دعا اس طرح سنائی کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اس دعا میں لفظ نبی کی جگہ رسول کا لفظ بڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لفظ کہو جو میں نے سکھایا تھا. دیکھا آپ نے، حالانکہ نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اصطلاحی فرق کے اعتبار سے بھی رسول کا درجہ نبی کے مقابلے میں بلند ہے، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ کہو. ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے تھے اگر ایک کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی کے مطابق کر لو اور وہی کام تم اتباع سنت کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق محسوس کرو گے. انشاءاللہ فرق ہوگا. جو کام تم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کرو گے وہ تمہارا اپنا کام ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. اور جو کام تم اتباع سنت کی نیت سے کرو گے اس میں سنت کی اتباع کا اجر و ثواب، سنت کی برکت و نور شامل ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت کر کے صحابہ کرام کے حالات کی خبر گیری کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. آپ نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آواز سے تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. صبح کو آپ نے دونوں حضرات کو بلایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات کو تہجد میں آپ بہت پست آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، جس ذات سے میں مناجات کر رہا تھا یا رسول اللہ اس ذات کو میں نے سنا دیا. اس ذات کے لیے بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہلکی پھلکی آواز کو بھی سنتا ہے. انہ یعلم السر واخفی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے. اس لیے میں آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا، ان کے مزاج کا بھی اندازہ ہوتا ہے، پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اوقد الوسنان واطرد الشیطان، یا رسول اللہ میں سوتے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے. لیفرق منک الشیطان، ایک روایت میں یہ، ایک روایت میں لیفرق منک الشیطان، شیطان تمہیں دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. یہ شخصیت تھی. فرمایا کہ میں سوتے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بکا رہا تھا، اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، ارفع قلیلا، ارفع قلیلا، تم اپنی آواز کو ذرا بلند کرو. اور فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑی پست کرو، اخفض قلیلا، تھوڑا سا پست کرو. اس حدیث کے تحت شراح حدیث نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود دونوں حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرانا تھا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نماز میں نہ تو بہت آہستہ نہ بہت زیادہ بلند کیے نہ بہت زیادہ پست کیے، دونوں کے درمیان ایک متوسط طریقہ اختیار کیے. کیا عمدہ بات ہے. لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہم اللہ نے فرمایا، وہ بھی سن لیجیے، یہ حکمت اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ان حضرات کو یہ تعلیم دینی تھی کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم اب تک تم دونوں اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے ایک طریقہ متعین کر کے پڑھ رہے تھے، اور آئندہ جو تلاوت کرو گے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع میں میرے کہنے کے مطابق کرو گے. اب جب تم راستہ اختیار کرو گے وہ اتباع سنت کا راستہ ہوگا.
پھر اس کی وجہ سے تمہیں اتباع سنت کا نور اور اس کی برکات حاصل ہوں گی، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لہذا اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہر کام کرتے وقت یہ نیت نہ ہو، ہر کام یہ صرف یہ نیت نہ ہو کہ بس یہ کام کسی طرح بھی پورا ہو جائے، بلکہ اس کے اندر طریقہ بھی وہ اختیار کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ الفاظ بھی حتی الامکان وہی اختیار کیے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس لیے کہ ان الفاظ میں بھی نور و برکت ہے۔ آگے آ جائیے مولانا صاحب۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا تو میں نے سوال کیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کا رسول ہوں، اگر تمہیں تکلیف پہنچ جائے یا کوئی مصیبت پہنچے، اس مصیبت کے دور کرنے کے لیے اس اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، میں تو اس اللہ کا رسول ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کو خدا بنایا ہوا تھا، لیکن ان میں ایک صفت یہ تھی کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یاد کیے ہے کہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کا حاصل یہ ہے جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور سمندر میں طوفان آتا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس وقت ان کو لات، عزا، منات وغیرہ کوئی بت یاد نہیں آتا، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھوٹے خداؤں کا رسول نہیں ہوں بلکہ سچے خدا کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، جب تمہیں قحط پڑ جائے اس قحط کے دور کرنے کے لیے اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دیتے ہیں۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تم کسی چٹیل صحرا میں سفر کر رہے ہو، وہاں تمہاری اونٹنی گم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ یا اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، مجھے واپس مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو تمہارے پاس لوٹا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اسی سے بزرگوں نے یہ اصول بتایا، جب کوئی شخص کسی بڑے کے پاس جائے اور خاص طور پر ایسے بڑے کے پاس جو دین میں بھی کوئی مقام رکھتا ہو، اس سے کوئی نصیحت طلب کرے۔ اس لیے بعض اوقات نصیحت کا کلمہ اس انداز سے ادا ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر اثر کر جاتا ہے، اس سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سچے دل سے طلب صادق کے ساتھ کسی بڑے سے نصیحت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بڑے کے دل پر ایسی ہی بات حضرت فرماتے ہیں جو اس شخص کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کسی بزرگ کے پاس اس کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اگر کوئی طلب صادق لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلوب کی زبان پر بھی وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب کسی کے پاس جاؤ تو اس سے نصیحت طلب کیا کرو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تسبن احد، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ گویا کہ ہر وہ کلمہ جو گالی یا بدگوئی کی تعریف میں آتا ہو، ایسی کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہلی ملاقات ہے، اس میں یہ پہلی نصیحت فرمائی کہ دوسروں کو برا نہ کہو۔ یہ سوچیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دوسرے شخص کی دلاداری سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ ایک مسلمان کی زبان سے کوئی ثقیل اور برا کلمہ کسی کے لیے نہ نکلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے غلام پر غصہ آ گیا، اور غصے میں اس غلام کے لیے کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ سنا تو فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، آدمی لعنت بھی کرے اور صدیق بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صدیق ہوتا ہے وہ لعنت نہیں کیا کرتا۔
ہرتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اور صدیق اکبر نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس غلامی کو کفارے کے طور پر آزاد کر دیا۔ ان کے ماننے کی تو کوئی انتہائی نہیں تھی۔ لہذا کسی کو برا کہنا، اس کے لیے غلط الفاظ بولنا ٹھیک نہیں۔ آج ہماری زبانوں پر اس قسم کے برے الفاظ چڑھ گئے ہیں، مثلا خبیث، احمق، کمبخت وغیرہ۔ یہ الفاظ کسی مسلمان کے لیے استعمال کرنا، حضرت نے لکھا ہے، حرام ہی ہے، بلکہ کسی جانور اور کافر کے لیے بھی ان الفاظ کو استعمال کرنا اچھا نہیں ہے۔ میرے نواز صاحب، اللہ تعالی ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ چنانچہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے بہت مشکل کام۔ اس نصیحت کو سننے کے بعد پھر جو بات ہے، پھر کبھی نہ تو کسی غلام کو، نہ کسی آزاد کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو کوئی برا کلمہ زندگی پر نہیں کہا۔ کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تھے صحابہ کرام کے جو نصیحت سن لی، اس کو دل پر نقش کر دیا، ساری زندگی کا دستور عمل بنا دیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس میں ایک نصیحت کے معنی یہ بھی ہے، کسی کو برا نہ کہو، یعنی کوئی شخص کتنا ہی برا کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، معصیت اور نافرمانی کر رہا ہے، تم اس کے فعل کو برا سمجھو اور برا کہو، لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو۔ یہ مطلب ہے، اس کی ذات کو حقیر و ذلیل نہ سمجھو۔ لہذا کسی کی ذات کو برا کہنا درست نہیں، اس لیے تمہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بے شک آج وہ برے کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تم اس کو برا سمجھ رہے ہو، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے، ہم مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی، اچھے اعمال کی توفیق دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو بالکل پاک و صاف ہو کر کے پہنچے۔ اس لیے کسی شخص کی ذات کو، حتیٰ کہ کافر کی ذات کو بھی برا نہ سمجھو۔ اس لیے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، پھر وہ تم سے بھی آگے نکل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کس حالت پر ہو۔ اگر ایمان ہمارے صالح پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے، وہ تم سے بھی آگے نکل گیا۔ غزوہ ایک یہ واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں، اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں، دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو بتایا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے، اشارہ کیا۔ پہلے اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اس نے سوچا اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بڑی بدو، آج بھی ان کی ہے گفتگو بڑی برجستہ ہوتی ہے، بالکل سادہ ہوتے ہیں وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ وہ چرواہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، ایک معمولی سا چرواہا ہوں، ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے، تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔
یہ باتیں سن کر فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت اسلام لائے ہو، نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھوں اور نہیں تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہیں اس روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ضمانت لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا واپس وہاں آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر کے واپس کرو، اس لیے کہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اتنا خیال، یہ امانت، اس لیے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر کے آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر کے جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی، واپس آ کر کے جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جنگ ختم ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے، جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے یا رسول اللہ جس میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا تم اس کو نہیں پہچانتے، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ تم اس کو نہیں پہچانتے، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی ہے، اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ دیکھیے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی، ایمان لا چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ اسی لیے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے، دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کل کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حکیم الامت مولانا ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیا حضرت کے جملے ہیں، میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، یعنی جو مسلمان ہے اس کے دل میں نامعلوم کتنے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو اور وہ مسلمان مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہو، اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اس لیے افضل سمجھتا ہوں کہ اس پر بظاہر تو وہ کافر ہے، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور مجھ سے ایمان کے اندر آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔